رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 34۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 262۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنانے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 715۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا: اور وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا: حضور، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا: ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 59۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 472۔